نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی خاکے دکھانے کی شرنگیز حمایت کے بعد فرانسیسی صدر میکرون کے خلاف مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے میکرون کو دماغی علاج کا مشورہ دیا ہے۔ Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ان کے اس بیان کی وجہ سے ترکی اور فرانس کے سفارتی تعلقات میں آنے والی تلخی کے نتیجے میں پیرس نے انقرہ سے اپنے سفیر کو واپس بلوا لیا ہے۔ ادھر خلیجی ممالک میں فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا نعرہ لگا دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل میں عرب شہریوں نے فرانسیسی سفارت خانے کے باہر احتجاج کر کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ فرانس میں توہین آمیز خاکے دکھانے پر نوجوان نے گستاخ کا سر قلم کر دیا تھا۔ پیرس کے مضافاتی علاقے کے ایک مڈل اسکول میں تاریخ کے 47 سالہ ٹیچر سیموئل پیٹی نے اپنے شاگردوں کو آزادی اظہار رائے کے درس کے طور پر توہین آمیز خاکے دکھائے۔ متعدد طلباء نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی، جنہوں نے ہیڈ ماسٹر سے اس واقعے کی شکایت کی۔ تھانے میں بھی اس واقعے کی شکایت درج کروائی گئی۔ طلباء اور والدین نے سوشل میڈیا پر احتجاج بھی کیا، جبکہ سیموئل پیٹی اور اسکول انتظامیہ کو قتل کی دھمکیاں بھی موصول ہوئیں۔ اس پر اسکول انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ اساتذہ سبق کی تیاری کے سلسلے میں با اختیار ہیں اور خاکے دکھا کر سیموئل نے اسکول کے ضابطوں یا ملکی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی اور محض مذہبی جذبات کے نام پر اظہار رائے کی آزادی محدود نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد مبینہ طور پر 18 سالہ شیشانی نوجوان عبداللہ انزروف نے اسکول کے باہر سیموئل پر اسکول سے گھر جاتے ہوئے چھرے سے وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا اور مقتول کی تصاویر بنا کر ٹویٹر پر شیئر کر دی۔ اسی دوران انسداد دہشت گردی کا عملہ وہاں پہنچ گیا، جنہیں دیکھ کر عبداللہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جواب میں پولیس کی فائرنگ سے عبداللہ موقع پر شہید ہو گیا۔ تحقیقات کے آغاز پر بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ جاری ہے اور پولیس ان والدین کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے جنہوں نے سیموئل پیٹی کے خلاف اسکول انتظامیہ اور پولیس کو درخواست دی تھی۔ پولیس نے عبداللہ سے سہولت کاری کے الزام میں ایک طالب علم، اس کے والد اور دادا کو گرفتار کر لیا ہے۔ فرانسیسی حکومت نے اس مسجد کو بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے جہاں سے جمعے کو ہلاک کیے گئے استاد سے متعلق ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنے گستاخانہ اور توہین آمیز خاکے شاہراہوں اور بڑی عمارات پر سرعام لگانے کا حکم دیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام کے خلاف غیر ذمہ دارانہ رویے نے ایک بار پھر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے اس واقعے کو اسلامی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے آزادی اظہار رائے کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یاد رہے کہ فرانس اس سے پہلے بھی پردے اور دیگر شاعر اسلام کے حوالے سے اسلام مخالف قانون سازی میں سبقت رکھتا ہے۔ فرانس کی اس مذموم حرکت کے بعد دنیا بھر میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، فرانسیسی پروڈکٹس کے بائیکاٹ اور سفیروں کو بے دخل کرنے کی مہم زور پکڑ رہی ہے۔ فرانسیسی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ انہیں نسل پرستانہ اور امتیازی رویوں کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ ان کا عقیدہ اور مذہب ہے۔ فرانس میں سخت ترین قوانین کے باوجود توہین رسالت پر سخت رد عمل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ فرانس، ڈنمارک، ناروے سمیت دیگر یورپی ممالک کی جانب سے توہین رسالت کا ارتکاب، اسلام مخالف قانون سازی اور شاعر اسلام کی تضحیک کے پے در پے واقعات اس بات کے متقاضی ہیں کہ عالمی سطح پر اس حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ عالمی سطح پر نقص امن کے خطرات کے پیش نظر یہ صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھرپور کوشش کریں۔